السلام علیکم میرے پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ کو قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے بہت بہت سلام، اور پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے بھی بہت بہت سلام۔ جو آج بات ہم کرتے ہیں، سراج الحق صاحب نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا ہے، اور دو پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں شبلی فراز اور شہد والی بوتل کے مالک کی۔ ٹھیک ہے جی، اور اس سے پہلے میں تمام دوستوں کو بتا دوں کہ گروپ انشورنس کے حوالے سے جو مجھے ٹیلی فون آ رہے ہیں، جو کیس ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں کیے ہوئے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی اپڈیٹ یہ ہے کہ سندھ کی اسمبلی نے پھر ایک دفعہ بات کی ہے، اور انہوں نے سندھ میں ایک سیرش نام کی ایم پی اے ہے، سیرش، اس نے کہا جی کہ ان بزرگوں کا مسئلہ کیوں نہیں حل کیا جا رہا۔ اس نے احتجاج کیا ہے، اس نے کہا جی کہ آپ سارے بل پیش کر رہے ہیں، تو اسمبلی میں ایک بل پڑا ہے جس کی کوئی مخالفت ہی نہیں ہے، حکومت بھی مخالفت نہیں کر رہی، کوئی بھی نہیں کر رہا، تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ بھئی گروپ انشورنس ان کا حق بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی، ہاں کرتے ہیں جی، کرتے ہیں، یہ کل کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی سندھ اسمبلی کے جو پروونشل امپلائیز ہیں، پروونشل سندھ حکومت کے، ان کو انشاءاللہ تعالی امید ہے جلدی خوشخبری ملے گی۔ یہی جو آگے ہوگا، اسمبلی کا اجلاس ہوگا، تو اس میں امید ہے کہ ان کے بل کی منظوری ہو جائے گی، اور پھر ہر بندے کو، سندھ کے جو بندے ہیں ان کو ملے گا۔ ادھر پنجاب میں بھی شہباز شریف صاحب نے بل پیش کیا تھا، لیکن ادھر عثمان بزدار جو ہے وہ بل پیش کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ہائی کورٹ میں کیس کیے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے کیے ہوئے ہیں پنجاب میں، ان کو انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ کا آرڈر انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے حق میں ہوگا، اور جن لوگوں نے کیے ہوئے ہیں وہ انتظار کریں، شاید ابھی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے، جنوری کے آخری ویک تک شاید نکل آئے گی ڈیٹ، اور جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ مجھے ٹیلی فون کر کے رابطہ کریں 0300472575 پر۔ اب آتے ہیں جی عمران خان کی چھترول کے اوپر۔ سراج الحق نے کہا ہے کہ یہ جو نااہل نالائق وزیر اعظم ہے، اس کو اپنی کابینہ کے، اگر یہ نام بھی مجھے بتا دینا تو میں اس کو مان جاؤں، اس کو اپنے کابینہ کے بندوں کے نام ہی نہیں پتا کہ کون کون سے میری کابینہ کے ممبر ہیں۔ یہ ایسی حالت میں آ گیا ہے نیازی، اور اس نے کہا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا، اور دوسرا یہ جو یو ٹرن والا جھوٹ بولتا ہے، یہ ورلڈ کپ دوبارہ جیت کے آ سکتا ہے اگر اس کو دوبارہ دنیا میں بھیج جائے، تو جیسے پہلا ورلڈ کپ اس نے جیتا ہے نا، یہ دوبارہ جیت کے آ سکتا ہے۔ بڑی چھترول ہو رہی ہے، چاروں طرف سے مان کو تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں۔ بس عمران ایسے منہ سے بات نکالتا ہے، وہ پبلک میں چلی جاتی ہے، وہ اپنے پرائے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یوتھی بڑے پریشان ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں جی، حکومت 2.5 سال میں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اب عمران خان نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمیں تو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اب یوتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، اس کے اوپر بھی بڑے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں، لطیفے بن رہے ہیں۔ ایک آدمی نے ابھی ایک وہ مجھے تصویر بھیجی ہے جس میں 18 منسٹر جو اس وقت عمران خان کے پاس ہیں نا، 18 منسٹر ہی پچھلی ساری حکومتوں میں رہے ہیں، جن میں شیخ رشید، فواد چودھری، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی، اور یہ سارے 18 کی ٹیم میں اتنے ایکسپیرینس والے بندے ہیں، تو پھر یہ عمران کیا کہتا ہے کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ تو پھر تو عمران کو ہی سمجھ نہیں آ رہی نا، پھر تو انجن ہی ٹرین کے آگے خراب لگ گیا۔ 18 کی 18 بوگیاں بیکار ہو گئی ہیں۔ ٹرین کا انجن بدلو، ٹرین کا انجن بدلو، پتہ لگ گیا ہے نا ساری بیماری کا۔ اب عمران خود کہتا ہے کہ ہم سارے نئے ہیں، تو انہوں نے 18 بندے گنوا دیے ہیں کہ یار یہ تو وہی پرانے ہیں جو پرویز مشرف میں بھی رہے ہیں، جو نون لیگ میں بھی رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں، جو کاف لیگ میں بھی رہے ہیں، اب وہی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اذان ہو رہی ہے، 1 منٹ۔ ہاں، تو
اذان اب ختم ہوئی ہے، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ انجن بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر طرف سے آ رہی ہیں، ہر طرف سے، کہ جناب انجن ہی بدلو، خان کو بدلو، خان ہائے ہائے ہائے، عمران نے تو کھل کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نااہل، نالائق، نکما، اناڑی۔ ویسے مجھے اب نواز شریف کی وہ تقریریں یاد آ رہی ہیں، وہ کہہ رہا تھا پاکستان کو کسی اناڑی کے حوالے نہ کرنا، یہ 18 کے الیکشن میں نواز شریف کا یہی نعرہ ہوتا تھا۔ یقین کرو یہ نام نہیں لیتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ پاکستان اتنی ترقی کر رہا ہے، اس کو کسی اناڑی کے حوالے نہ کرنا۔ اس نے پاکستان کو نا، ایسے وہ ایک پنجابی میں لفظ ہے، مدھول دیا ہے، بالکل مدھول نہیں دیتے اس لفظ کا بھی مجھے صحیح مطلب نہیں، لیکن مطلب یہی ہے کہ اس نے سارا گندا کر دیا عمران خان نے۔ اور یہ انجن کو بدلنے کی باتیں انشاءاللہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں، -1 فارمولے چل رہے ہیں، اس کو پذیرائی مل رہی ہے۔ پیر پگاڑا ہو یا کاف لیگ ہو یا MQM ہو، یہ بھی اسی بات پہ متفق ہو رہے ہیں کہ میکسیمم ایجنڈے پہ منیمم ایجنڈے پہ متفق ہوں، اور وہ یہی ہے کہ انجن بدلا جائے۔ انجن میں خرابی ہے، انجن میں خرابی ہے یہ۔ اور آج جناب، آج کیا، کل سے پڑے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے جناب یہ حکومت، کہ مولانا فضل الرحمان بڑا جناب غلط بندہ ہے، اور اس کو جو چھوڑ کے گئے ہیں نا، اس کی آج تعریفیں کر رہے ہیں۔ صبح کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، امین گنڈا پوری عرف شہد والی بوتل، امین گنڈا پوری عرف شہد والی بوتل، اور شبلی فراز عرف ابے دا نکا۔ اس نے اپنے ابو کے نام کو، ہر کوئی یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے شبلی فراز صاحب کے اپنے ابے کے نام کو ڈبونے والا ہے، یہ ابے دا نکا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ہے نا نکے دا ابا، ابے دا نکا۔ وہ جناب پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی، وہ مولانا شیرانی بڑا گریٹ آدمی ہے، حافظ حسین احمد بڑا گریٹ آدمی ہے، مولانا گل نصیب گریٹ آدمی ہے۔ اچھا، تو کل مولانا فضل الرحمان اگر یہ پارٹی چھوڑ دے تو وہ بھی گریٹ ہے، کل مریم نواز چھوڑ دے تو وہ بھی گریٹ ہے۔ اور یار اپنے قبلے تو اپنے پاس رکھو، اپنے قبلے کو تو سیدھا رکھو، اپنے قبلے کو تو سیدھا رکھو۔ ہائے ہائے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ ان کا حال یہ ہے سر کہ وہ بندہ جب بھونتر جاتا ہے نا، بھونتر جاتا ہے، یا اردو میں اسے کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اب بھی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں جو جمعیت علماء اسلام سے نکلے ہیں نا، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ وہ بڑے گریٹ آدمی ہیں، اور کل تک وہ انتہا پسند تھے اور گندے تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھے تو گندے تھے، آج وہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پتہ کیا کہا ہے؟ گریٹ، سلام مولانا صاحب، سلام۔ انہوں نے کہا میں جنرل نیازی نہیں ہوں کہ میں ہتھیار ڈال دوں۔ ہاں، یہ بیان ہے نا مولانا صاحب۔ انہوں نے کہا میں جنرل نیازی نہیں ہوں کہ میں ہتھیار ڈال دوں، اسٹیبلشمنٹ اور PTI کی ساری سپورٹ حاصل ہے جن کو ہم نے نکالا ہے۔ مولانا صاحب نے نکال کے پھینکا ہے ایسے، چلو جدھر کے تھے تم ادھر چلو، تمہاری پاور میرے ساتھ ہے۔ پاور مرکز کے ساتھ ہوتی ہے، ہمیشہ مرکز کے ساتھ۔ جو بھی نواز شریف صاحب کو چھوڑ کے گیا وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ راندہ درگاہ، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اچھا، جو نواز شریف کو گیا وہ زیرو ہو گیا، جو چھوڑے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ زیرو ہوگا، کیونکہ اس وقت مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، PDM جتنی ساری قیادت ہے وہ قوم کی آواز ہے، قوم کی آواز، اور قوم کی آواز خلق و نکارہ خدا سمجھو۔ قوم کی آواز یہی ہے کہ یہ نیازی پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس نے پاکستان کو ڈبو دیا ہے، پاکستان کو برباد کر دیا ہے، پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے۔ اس کے ہاتھوں میں مزید پاکستان دینا پاکستان کو سمندر کے بیچ منجدھار میں ڈبونے والی بات ہے۔ ابھی بھی اس نے کافی ڈبو دی ہے اس نے کافی، جو خود مان گیا ہے کہ جناب ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کیسے پاکستان کو چلائیں۔ تو اب
اب استعفے والی تو بات ہم کہتے نہیں، کیونکہ میں تو کہتا ہوں کہ اتنی سی بھی غیرت ہو، یہ اتنی سی بھی، تو اگلا خود ہی استعفیٰ دے دیتا ہے، لیکن نہیں ہے بھائی، اب نہیں ہے، میں کیا کروں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیازی صاحب کب جا رہے ہیں، تیرا گرائی ہے، تیرے محلے دا ہے، تیرے علاقے دا ہے، تیرا دوست ہے. بھائی نہیں جا رہا، میں نہیں جانتا نہیں جا رہا، ہم کیا کریں، غیرت دلا 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 کے ہم تھک گئے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں کوئی گل نہیں، اینج نے کہ مڑ جانا ہے. آپ کو وہ قصہ سنایا ہو نہیں کہ چور پکڑا گیا تو اس کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے انہوں نے پورے گاؤں میں پھرایا، تو آگے اس کی ماں کھڑی تھی اینڈ پہ، تو اس کی ماں نے کہا جی کہ اینج کوئی انہیں مڑ جانا ہے تو اگلی ویڈیو میں آپ سے بات ہوتی ہے. آج کی شہد والی بوتل کی اور نکے دے ابے کی جو پریس کانفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جی جو مولانا صاحب کو چھوڑ کے گئے نا وہ بڑے گریٹ ہیں اور مولانا صاحب زیرو ہیں، وہ ان کی ہے. اور مولانا نے کہا جی کہ میں جنرل نیازی نہیں ہوں کہ میں آپ کو سلوٹ بھی کروں، ہتھیار بھی ڈال دوں. اس پی ڈی ایم کے اندر دراڑیں ڈالنے والے، جمعیت علماء اسلام کے اندر دراڑیں ڈالنے والے پی ٹی آئی کے لوگ اور اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ انہوں نے بیان دیا ہے. جی تھینک یو جی، خدا حافظ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.